الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك إني أسألك شهادة في سبيلك ورفعة في بلد حبيبك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب صديق عكس كمال محمد
صدیق سے کمال محمد است، فاروق ظل جاه و جلال محمد است، عثمان ضیاء کمال سحار محمد است، حیدر باغ بهار خصال محمد است، جو ممکن ہے انتحار کے مرادکار ہے، کامل میں ذلیل عاقبت خوار ہے۔ ایک مرتبہ دوسری پڑھ لو، والے دوست میرا کرتے ہیں جڑ کے وہاں اللہ کرتے ہیں انتہائی قابل سخت احترام، سخت تعظیم و تقریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائی، میں تھوڑی مسجد میں حاضر ہوئے ہو، مطلب غلام رسول سے فرمانے لگا کہ بھائی حضرت عثمان کی شہادت بیان ہو گئی ہے، حضرت عمر کی شہادت یا جی تقریب تو پکی بندی ہوئے یاد کی بندے گئے عثمان اس کو الحمدللہ یہ بہت طویل عرصہ گزر گئے، اللہ کا قرآن اور حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہوئے قرآن اجمال اور حدیث پاک کی تفصیل، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، خفی بھی وحی ہے، جلی بھی وحی ہے، وہی وہ ہوتی ہے جی اللہ کی طرف نازل تھی، وحی جلی رب دا قرآن ہے، وحی خفی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بھی آپ کو کون نہیں بولے تھے جب تک اللہ نہ بولے، حضور کا بولیا ہوا بھی کہنا بولے اللہ۔ اور نبوت ہوئے یا صحابیت ہوئے، نبوت ہوئے یا صحابیت ہوئے، ایک ہے چیزاں کسبی نہیں، یعنی اپنی طرف اپنے زور اپنی کوشش نال نہیں بن سکتیاں، یہ چیزاں عطائی ہیں، وحدی ہیں، اللہ جے کو چاہے چڑ گھن دے تے چڑ کے عطا کرے دے۔ یہ عقیدہ بنا، یہ
یہ کیا بنا؟ عقیدہ جو نجات نہیں ہے دن قیامت دے وہ عقیدے کی بنیاد تے تھی ہوئی ہے اعمال جڑے ہیں یہ درجات دی بلندی دے اسباب ہیں. میرے لفظ یاد کریں اعمال کیا ہے؟ درجات دی بلندی دے یعنی درجے جو بلند تھی انہیں انہا سبب یہ شے بن دیے اعمال پارے کیا ہوئے سبب جس نے کوئی جھلکیاں کرے انہیں کے سبب ایک اس بات کا جو بارے ہیں بس اسی نجات کا دار و مدار اعمال تے نہیں ورنہ ابو جہل دے جلے ظاہری اعمال ہن ظاہری تو میں کو زندگی ایک باری کعبہ دیکھ کر نصیب تھی وے دو باری ترے باری وہ ہر روز سویرے اٹھی کے سب تو پہلے نماز آگے اللہ کے بحالیہ لینا حاجہ کو صدقوں کی لینا حاجہ کی خدمت کرینا لیکن عقیدہ درست اور عقیدہ درست کہنا ہاں اس واسطے خسر دنیا والآخرہ دنیا کے اندر بھی تباہ ہو گیا آخرت کے اندر بھی برباد. یہ جو قرآن کہنا کہ انما المشرکون نجس مشرک پلید ہے یہ پلیدی کیا ہے؟ عقیدے کی پلیدی. کس کی پلیدی؟ عقیدے ورنہ کافر کا جھوٹا بھی وہ حلال لگے لیکن وہ جسمانی پلیدی نہیں جسمانی پلیدی نہیں وہ عقیدے کہ اولا عقیدہ جو خدا نے شرک کے کھڑا کرے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بتا کے خدا نہ کرے کھڑے وہ عقیدے کی بنی رکوع قرآن آتے کہ یہ نجس ہے پلید ہے تو ایسا عقیدہ بناؤنے ایمان بناؤنے سب سے بڑی بنیادی ساری کمزوری کی ہوگی کہ اصل لوگ عقیدے کے محنت نہیں کریں گے عقیدے کا خیال نہیں کریں گے بس نہیں ہاتھ فلانے کا سرکا کرتا جنازہ سنیا والا پڑھنے سے تمہاری وہ کیا فائدہ ہے اسی ابو جہل کو 70 حج کی ہے انہیں 70 حج کو فائدہ میں حقیقت آنا بیٹھا ادھر حج کی ہے 70 ایسا ایک حج کا رہا ہوں تولا ناس کھانا کا کچھو مزے وَتَنَا رَبْسَيْهُ شَانُ بَتَایا عَلِيَ اللَّهَ مَسَایا آیا مخلوق ایک حج ابو جہل میں کتنے ہیں 70 لیکن ان کو حج فائدہ نہیں ملتا کیوں؟ عقیدہ درست نہیں ہے عقیدے کے اندر پلیدی عقیدے کے اندر خرابی تو بنیاد دار مدار نجات کا یہ شہر ہوتے ہیں میرے رسول میرے رحمان نام قرآن نام نبینا حضور قرآن سننا سننا فضات دینا نبینا صحابہ کرام میں جیسے میں بیٹھا انہوں اللہ پاک نے چنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے چنے ایک وحدی چیزاں ہیں عطاری چیزاں ہیں کسبی چیزاں ہیں مالک کائنات نے ایک لفظ 24,000 انبیاء جو میرے آقا محمد رسول اللہ
میرے آقا نے بلکہ اللہ نے انہیں 4 صحابہ کو چنے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان ذو النورین، جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ 4 صحابہ انہیں خلفاء راشدین دیا کیا گئے، حضور پہ یاد دیا کیا گئے، ہم خواب دیا کیا گئے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ذی الحجہ کا مہینہ، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ، مالک رمضان میں ان 4 مہینوں کو چنے۔ کتنے مہینے؟ مالک رمضان نے قرآن کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ من مالک مثال دے 12 مہینے بنائیں گے، ان 12 مہینے کے جو ایک ذی الحجہ کا مہینہ، ایک محرم کا مہینہ، یہ بھی 14 مہینے میں ان مہینے کے اندر تو سجدے کے پہلوں میں بھائیوں اس ذی الحجہ کا مہینہ شروع تاریخ انجیل وہ دے اندر قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 18 ذی الحجہ آئیے ان سے اندر قربانی حضرت عثمان ذو النورین نے محرم الحرام آئیے ان دے اندر قربانی سیدنا فاروق اعظم نے 10 محرم الحرام آئیے اس دے اندر قربانی سیدنا امام حسین تیمنا کے خانوانے دی۔ پھر یہ قربانیاں عامل تاریخ اسلام کروٹ بدل دیے، تاریخ اسلام اپنا پاسا پکڑے دیے، جتوں تاریخ اسلام قربانیاں دینا اپنا پاسا پکڑے دیے، کروٹ بدل دیے، اٹھاؤ مسلمانوں کے سال کی ابتدا تھی دیے، سال کی ابتدا ہے محرم الحرام ذی الحجہ مہینہ بھی قربانی دا محرم الحرام دا مہینہ بھی یہ مہینے چنے کہیں چنے زور میں بولو اللہ نے چنے کہ اللہ نے کتنے سے قرآن اجلت سے کس طرح سے قرآن اجلت سے اصل محرم والا کی قربانی بھی بڑے بھی ہے اور ذی الحجہ والے کی قربانی بھی الحمدللہ بڑے بھی ہے۔ اصل عقیدہ کی بڑے ہیں کہ تاریخ اسلام کے اندر ایک شہید نہیں ہے، 2 شہید نہیں ہے، 3 شہید نہیں ہے، 50 شہید نہیں ہے، 72 شہید نہیں ہے، 100 شہید نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، تاریخ اسلام کا ہر باب چھوڑ کے ہر ورقہ چھوڑ کے ہر صفحہ چھوڑ کے ہر سطر شہدائے اسلام نے خون نال رنگین نظر آئی ہے۔ ایک دنیا جانا ہتھے کی طرح کے وزیر ہے اور میرا نبا تو یہ ہے کہ جانتی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہونا ہوا اصل اگر جان دیتی ہے ایسا کو جاننے والا سارا اللہ ہے، سارا حق پہ ادا ہی نہیں ہوا کہ وہ بھی دیتی ہوئی جان وہ رستے کے اندر قربان کر چھوڑی سے سادہ کیا سادہ کیا
یہ اگر عقیدہ بنے، اس سے ایمان بنے، اس سے ذہن بنے کہ جان دیتی ہونے آئی دینے والا بھی ہوں کہ جو منظر دے آئے کہ ساتھ انکار نہیں ہونا چاہیے. رہی مظلومیت کی بات میرے دوستوں میرے بزرگوں، کئی لوگوں نے عقیدہ بنائے اور راسخ کیتے پکا کیتے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید مظلوم شہید، بے شک مظلوم شہید، بے شک مظلوم شہید، لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر 18 ذی الحجہ کی قربانی کو دیکھو کہ سیدنا امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مظلومیت کتنی ہے، انہوں کی مظلومیت کتنی ہے. اور میرے پاکستان والے دوستوں حضرت امام حسین شہید ہو گئے، حتیٰ کہ دنیا کو سلام پیش کریں گے، میں بھی انہوں کو سلام پیش کریں گا، سنی کو سلام پیش کریں گے، جو بندی سلام پیش کریں گے. آج ساری دنیا انہیں تو محبت پیدا ہو، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور مظلوم شہید کہ جنہوں کا 40 دن پانی بننے، کھانا بننے، روٹی بننے، مسجد نبوی کے اندر منجر بننے، جمعہ کا خطبہ بننے، نماز پڑھنے، تہاوت بننے، حتیٰ کہ 40 دن بعد ایک دن آگے میرے آقا کو خواب کے اندر لے جب حضور علیہ السلام تشریف کے اندر پہلے دن کے بہاروں کا یا عثمان تیرا کیا حال ہے؟ حضرت عثمان عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن دا بھوکا تے پیاسا روزے دارا، کبھی امت نے بڑا اوقات کیتے، کبھی امت نے بڑا تنگ کیتے، لیکن میں بھی روزے کی نیت کی تھی. 40 دن کا روزہ ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان انا ارجو اللیلہ، میں امید کروں گا کہ آج کی رات شام کا روزہ میں محمد کے دسترخوان سے افطار کرے سو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صبح ہوگی ایک پاجامہ تبدیل کرے گئے، حضرت نائلہ کو آجن سیدنا ایک بہر کا دروازہ کھول دو، ورنہ آقا باہوی اندارو محاسبین، ورنہ کوئی بات نہیں ہے. میں شب حضور علیہ السلام کو خواب کے اندر گئے، میرے آقا نے جرا خواب نے سے انہی تعبیر کوئی فرمانی ہے اللہ کا قرآن کہنا. آپ نے رحمت قرآن رکھے اور تلاوت شروع کی ہے اور پڑھ دنیا جس وقت اس مقام پہ پہنچن کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. رخصانیاں تو چلنا ہوا